ایلون مسک کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اس دھرتی کا سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چند سالوں میں یہ اتنا امیر ترین آدمی کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے پیچھے کی سٹرگل جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایلون مسک دنیا کا امیر ترین آدمی کیسے بنا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایلون مسک اس پلینٹ کے کامیاب اور امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ ایلون مسک کے انٹیلیجنٹ ہونے کی گواہ اس کی کامیابی اور اس کا پیسہ ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایلون مسک بچپن سے اتنا انٹیلیجنٹ تھا؟ تو آئیے اس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں ہی ایلون مسک بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور کلیور تھا، لیکن جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کے پیرنٹس میں ڈیورس ہو گیا۔ ایلون مسک کو 12 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، تو اس کے ایک سال بعد ہی جب ایلون مسک 13 سال کا تھا اس نے ایک ویڈیو گیم بلاسٹر کے نام سے بنائی، جو کہ بعد میں اس نے ایک میگزین کو $500 میں بیچ دی۔ ایلون مسک نے 15 سال کی عمر میں ہی سیلف ڈیفنس کے لیے کراٹے اور ریسلنگ بھی سیکھی۔ ایلون مسک کی بچپن سے ہی ایک خوبی بہت ہی بڑھیا تھی کہ وہ جس کام کو بھی کرنے کا سوچتا تھا وہ کام اس کے مائنڈ میں سٹک ہو جاتا تھا۔ ایلون مسک نے اپنے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا۔ ایلون مسک کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا، لیکن ایلون مسک نے صرف پڑھائی کے لیے ہی اپنا ملک نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ملک چھوڑنے کی 2 ریزن تھی۔ پہلی ریزن یہ تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک لا تھا جس کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ کو 2 یا 3 سال آرمی کی ٹریننگ لینا پڑتی تھی۔ ایلون مسک نے اس سے بچنے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑا، اور دوسری ریزن یہ تھی کہ ایلون مسک ایک اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا۔ 1989 میں جب ایلون مسک صرف 17 سال کا تھا اس نے ساؤتھ افریقہ کو چھوڑا اور کینیڈا میں شفٹ ہو گیا۔ کینیڈا میں ایلون مسک نے کوئنز یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ کینیڈا میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایلون مسک کو وہاں کی سٹیزن شپ بھی مل گئی۔ ایلون مسک خود بھی کینیڈا کی سٹیزن شپ لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایز اے کینیڈین اس کو امریکہ کی سٹیزن شپ جلدی مل سکے۔ اس کے بعد ویسا ہی ہوتا گیا جیسا کہ ایلون مسک نے سوچا تھا۔ 1992 میں ایلون مسک کینیڈا سے امریکہ شفٹ ہو گیا، اور امریکہ میں اس نے پینسلوانیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور امریکہ کی یونیورسٹی سے ایلون مسک نے اکنامک میں انڈر گریجویٹ کیا۔ لیکن کہانی میں اصل ٹوسٹ اس کے بعد آتا ہے جب 1995 میں ایلون مسک نے اپنے بھائی ٹم بال کے ساتھ مل کر Zip2 کے نام سے ایک کمپنی سٹارٹ کی۔ Zip2 کمپنی اخبارات کو آن لائن سٹی گائیڈ پرووائڈ کرتی تھی، اور 1995 میں ہی اس کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایلون مسک نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا۔ 1995 میں ایلون مسک ابھی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کا آفس بہت چھوٹا تھا۔ ایلون مسک اور اس کے بھائی نے اپنی پہلی کمپنی جب سٹارٹ کی تھی انہوں نے اپارٹمنٹ کی بجائے ایک چھوٹا سا کمرہ رینٹ پر لیا تھا، کیونکہ ان کے پاس ابھی بجٹ بہت کم تھا۔ آخر کار ایلون مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی، اور ان کی پہلی کمپنی ہی اتنی سکسیسفل رہی کہ ایک کمپیکٹ کمپیوٹر کارپوریشن نے Zip2 کمپنی کو $307 ملین میں خریدا۔ ایلون مسک ایک ٹوٹا پھوٹا سا پروگرامر تھا، لیکن اس کمپنی کو بیچنے کے بعد وہ ایک ملٹی ملینری پروگرامر بن گیا تھا۔ ایلون مسک اگر چاہتا تو ان پیسوں سے اپنی ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا تھا، لیکن ایلون مسک کے مائنڈ میں کچھ بڑا چل رہا تھا۔ ایلون مسک دنیا کو بہت ہی گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک دن پوری دنیا میں جو بھی چیز خریدی جائے گی لوگوں کو اس کی آن لائن پیمنٹ کرنا پڑے گی۔ ایلون مسک آن لائن پیمنٹ کے لیے ایک سورس کمپنی بنانے کا سوچنے لگا، اور ایلون مسک کے مائنڈ میں یہ بھی بات تھی کہ آن لائن پیمنٹ کے لیے ایک ایسی کمپنی بنائی جائے جس میں آن لائن پیمنٹ کرنا بہت ہی ایزی اور سموتھ ہو۔ آخر کار 1998 میں ایلون مسک نے ایک کمپنی X.com کے نام سے بنائی، جس میں ہم آن لائن پیمنٹ ریسیو بھی کر سکتے تھے اور سینڈ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے ایک سال بعد ہی 1999 میں ایک کمپنی جوائن کر لی جس کا نام پے پال تھا، اور X.com کو پے پال کے ساتھ مرج کر دیا۔ اس کے بعد 2002 میں پے پال کو $1.5 بلین میں ایک مشہور ای کامرس پلیٹ فارم ای بے نے خرید لیا، لیکن ایلون مسک کا پے پال میں صرف 12% شیئر تھا۔ ایلون مسک نے ابھی تک اپنے بزنس میں پروگرامنگ کی فیلڈ کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد 2002 میں ایلون مسک نے اپنے بزنس کی فیلڈ میں فزکس کو یوز کرنے کا سوچا، جس فزکس کی ڈگری اس نے کالج میں لی تھی۔ 2002 میں ایلون مسک نے اسپیس ایکس کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کمپنی کا مقصد آؤٹر اسپیس کو ایکسپلور کرنا اور انسانوں کو مارس تک لے جانا تھا۔ 2002 کے بعد سے ایلون مسک نے اسپیس ایکس کمپنی میں
इंतहाई हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांसमेंट की है। आज 2023 में नासा अपनी स्पेसशिप लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स को यूज़ करता है। इसके अलावा भी एलोन मस्क नासा की कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोजेक्ट स्टारलिंक पर काम कर रहा है, जिसका मकसद पूरी दुनिया को स्पीडी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करना है। एलोन मस्क इसके अलावा एक टेस्ला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। 2003 में इस कंपनी के क़याम के फ़ौरन बाद ही एलोन मस्क ने इसे ज्वाइन कर लिया था। टेस्ला आज एक पूरी दुनिया की पॉपुलर कंपनी है, जिसकी वजह से एलोन मस्क आज पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन पाया है। टेस्ला कंपनी जदीद तरीन लेकिन सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाने में टॉप पर है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि एलोन मस्क का IQ 155 के करीब है, जिसकी एवरेज वैल्यू 100 होती है। एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने के साथ साथ आज भी उतना ही हार्ड वर्किंग है कि कभी कभार उसे ज़्यादा काम की वजह से अपनी फैक्ट्री में ही सोना पड़ता है। तो यही वजह है कि एलोन मस्क की हार्ड वर्क ने आज उसे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया है। तो ये थी आज की एलोन मस्क की स्ट्रगल की स्टोरी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।